تعزیرات پاکستان 1860۔ السلام علیکم، میرا نام ہے محمد شہباز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ون پیپر آئی کیو۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے پڑھا تھا بلوا اور بلوا کی سزا، اور 149 تک ہم نے پڑھا تھا، مطلب 149 تک کہ غرض مشترک تک پڑھا تھا۔ آج ہم انشاءاللہ 150 سے سٹارٹ کریں گے، اور جتنا ہو سکا، کیونکہ ویڈیو لینتھی میرا مائنڈ نہیں کہتا کہ میں اسے لینتھی بناؤں، تو آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں 150 سے۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے درخواست ہے، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے جنہوں نے پیپر دینے ہیں۔ اور 13 تاریخ کو انشاءاللہ پیپر ہو جانا ہے پی کیڈٹ کا، بعد میں آپ لوگوں نے پچھتانا ہے۔ کوشش کریں اپنے ٹائم سے ٹائم نکال کر پڑھائی کو تھوڑا ٹائم دیں، مطلب 1 گھنٹہ ہی کافی ہے، اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ ویڈیو کرتے ہیں سٹارٹ۔ سیکشن 150، دفعہ نمبر 150، مجمع خلاف قانون کے لیے اشخاص کو اجرت پر رکھنا یا کرائے پر۔ مطلب مجمع کے لیے جو بندے اکٹھے ہوئے ہیں، اس کو کسی بندے نے یہ مجمع کرنے کے لیے اجرت دی ہے، یا انہیں بولا ہے کہ تم لوگ یہ کام کرو، میں تم لوگوں کو اجرت دوں گا، یا کرائے پر رکھے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کی سزا 150 کے تحت بیان کی گئی ہے۔ اس کے بعد آپ نے ڈائریکٹ آ جانا ہے 152، مطلب 152، دفعہ نمبر 152، بلوا کو روکنے پر سرکاری ملازم پر حملہ کرنے کی سزا۔ اگر کوئی بلوا ہو رہا ہے، مطلب پہلے مجمع ہوا، مجمع کے بعد انہوں نے بلوے کی صورت حال پکڑ لی، بلوے کے طور سے مطلب کوئی جبر کرنے لگ گئے، ٹھیک ہے، تو جب حکم آ گیا کہ اس بلوا کو ختم کر دو یا مجمع کو ختم کر دو، تو انہوں نے بلوا کی صورت پکڑ لی۔ تو بلوا کو روکنے کے لیے جب سرکاری ملازم نے کوئی اپنی کارروائی کی، تو سرکاری ملازم پر ہی بلوا والوں نے حملہ کر دیا، تو اس کی سزا 152 کے تحت 3 سال ہوگی۔ اس پوائنٹ کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کلیئرلی۔ اس کے بعد 153 ہے، سیکشن 153، مختلف گروہوں یا دو فریقوں کے درمیان دشمنی کو بڑھانا۔ مطلب کوئی دو گروپس لڑے ہوئے ہیں، یا وہ ابھی تک امن امان میں ہیں، انہوں نے ایک دوسرے کو گالم گلوچ کیا تھا لیکن بعد میں چپ چاپ ہو گئے، اور ان کے درمیان کوئی تیسرا بندہ جاتا ہے اور وہ ان کو بھی اکساتا ہے اور اس دوسرے گھر کو بھی جا کے اکساتا ہے۔ جب وہ اس کی باتوں میں آ کے کوئی ایسا کام کر دیتے ہیں کہ جس سے ان کی دشمنی بڑھ جاتی ہے، تو اس بندے کو 153 کے تحت 5 سال کی سزا ہوگی۔ یہ بھی آپ کو کلیئرلی سمجھا دی ہے۔ اچھا، آپ کو ایک چھوٹا سا پوائنٹ بتاتا جاؤں، اور یہ جو مین پوائنٹ ہے، ٹھیک ہے، 124 مطلب بغاوت والے بندے کو، اور 153 تعزیرات پاکستان کے ملزمان کو ہتھ کڑی نہیں لگائی جائے گی۔ مطلب سوال آ جاتا ہے کہ ایسی کون سے دفعات ہیں جن کو یا جن کے ملزمان کو ہاتھ کڑی نہیں لگائی جائے گی، وہ آپ کو کلیئرلی یاد ہونے چاہیے کہ 124 اور 153 تعزیرات پاکستان، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد ایک پوائنٹ ہے 157، مطلب 157، ایسے شخص کو پناہ دینا جن کو مجمع خلاف قانون کے لیے اجرت پر رکھا گیا ہو۔ اس کی ہیڈنگ میں ہی اس کی بات کی سمجھ آ رہی ہے۔ اچھا، 158 میں آ جاتا ہے مجمع یا بلوا۔ مجمع یا بلوا میں اجرت لے کر شمول ہونے والے شخص کے خلاف سزا۔ پیچھے ہم نے پڑھا ہے 150 میں کہ مجمع خلاف قانون کے لیے اشخاص کو اجرت پر رکھنا، ٹھیک ہے۔ اس میں جو بندہ مجمع یا بلوا کرنے کے لیے کوئی اجرت لے کے خود شامل ہوتا ہے اپنی مرضی سے، اس کو 158 کے تحت سزا ہوگی، ٹھیک ہے، یہاں تک آپ کو سمجھ آ گئی ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہم چلتے ہیں 159، مطلب دفعہ نمبر 159، ہنگامہ۔ ہنگامہ کیا ہوتا ہے؟ ہنگامہ میں چاند اشخاص کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ 2 بھی ہو سکتے ہیں، 4 بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ان میں ایگزیکٹلی مطلب انہوں نے تعداد نہیں بتائی ہوئی، تو یہ ہنگامہ میں یہ آ جاتا ہے کہ 2 یا 2 سے زیادہ اشخاص کا شرعام پر جھگڑا کرنا جس سے لوگوں کی زندگی میں خلل آئے۔ مطلب سر عام
کسی جگہ پر کوئی ایسے ہنگامی یا کوئی ڈرامہ رچنا یا آپس میں لڑنے جھگڑنے لگ جائیں، ہنگامے کی صورت میں آ جائے، لیکن اس میں کم از کم 2 بندے بھی آ سکتے ہیں، کیونکہ چاند اس میں یہ یاد رکھنا کہ اس میں صرف چاند کی بات ہو رہی ہے، اگر اور جیسے ہمارے پاس مجمع ہے، بلوہ ہے، اس میں مطلب 5 اشخاص کا ہونا ضروری ہے، تو یہاں پہ انہوں نے بس اتنا سا بولا کہ چند اشخاص، ٹھیک ہے، یہ مین پوائنٹ ہے یاد رکھنے والے، اور اس کی سزا آ جاتی ہے 160، مطلب 160 میں اس کی سزا ہے، اور سزا کتنی ہے؟ 1 ماہ پلس 300 جرمانہ، مطلب 1 ماہ قید پلس 300 جرمانہ، ٹھیک ہے، اس بات کی سمجھ آ گئی؟ اب آگے چلتے ہیں، 161 مطلب 161، سیکشن نمبر 161، سرکاری ملازم کا کار منصبی کے متعلق جائز اجرت کے سوا کچھ استفادہ لینا، مطلب سرکاری ملازم اپنی کار منصبی ادا کر رہا ہے، اس کو سرکار اسے اپنی اجرت دے رہی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اس اجرت کے علاوہ کوئی چیز مانگ لیتا ہے، کام وہی ہے جو جس کے لیے حکومت نے اسے منتخب کیا ہوا ہے، وہ کام اسی اجرت پر کر رہا ہے، لیکن وہ بندہ کوئی چیز استفادہ کرنے لگ جاتا ہے، تو یہاں سے بات یہ نکلتی ہے کہ وہ رشوت مانگ رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کی 2 ہیڈنگ بن سکتی ہیں، 161 کی ایک تو یہ بن گئی سرکاری ملازم کا کار منصبی کے متعلق اجرت جائز کے سوا کچھ استفادہ کرنا، اور دوسری کیا بن گئی؟ سرکاری ملازم کا رشوت لینا، 161، یہ پوائنٹ یاد رکھنا ہے، اور اس کی سزا کتنی ہوگی؟ اس کی سزا 3 سال قید، 3 سال قید کی ہوگی، ٹھیک ہے، اس کے بعد چلتے ہیں 162، سیکشن نمبر 162، سرکاری ملازم کو ناجائز ذرائع سے متاثر کرنے کے لیے ناجائز معاوضہ لینا، مطلب سرکاری ملازم کو ناجائز ذرائع، مطلب اس کا کوئی، سمجھ لو کوئی اس کا کوئی دوست ہے سرکاری ملازم کا، وہ اس کا حوالہ دے کے کہتا ہے کہ یار یہ کام میں کروا لوں گا اس سے، تم مطلب کسی 2 پارٹیز کا کوئی مسائل چل رہا ہے نا، تو اس سے ایک پارٹی کو کہتا ہے کہ یار یہ تو میں خود کروا لوں گا، تو تم مطلب بے فکر ہو جاؤ، اتنے پیسے لگیں گے، وہ اب وہ بندہ اس سے تو پیسے لے لیتا ہے، پھر وہ سرکاری ملازم کے پاس جاتا ہے تو اس کو اپنا تعلق شو کروانے لگ جاتا ہے کہ یار میں فلاں بندے کا بھائی ہوں، فلاں بندے کا دوست ہوں، یا اس کو اپنی کال کروا دیتا ہے، تو سرکاری ملازم مطلب اس کی بات مان لیتا ہے کسی چیز سے، کسی چیز کے تعلق کو بچانے کے لیے یا کوئی چیز بھی، اس بندے پہ 3 سال قید 162 کے تحت ہوگی، مطلب سرکاری ملازم کو ناجائز ذرائع سے متاثر کرنے کے لیے ناجائز معاوضہ لینا، کیونکہ اس نے تو ناجائز معاوضہ لیا ہے، ٹھیک ہے، سیکشن نمبر 165، سرکاری ملازم کا بلا معاوضہ کسی ایسے شخص سے قیمتی شے وصول کرنا جو اس کارروائی کے متعلق ہو جو سرکاری ملازم کر رہا ہو، قید اس کی 3 سال ہوگی، اس بات کی سمجھ نہیں آئی ہوگی آپ کو، میں بتاتا ہوں، اگر سرکاری ملازم کسی شخص سے کوئی قیمتی شے وصول کرتا ہے، مطلب آپ نے اپلیکیشن دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اپلیکیشن دی ہے کہ کوئی بھی اینی ون اپلیکیشن دی ہے، فرض کریں کسی سے کوئی پیسے لینے ہیں تو آپ نے مطلب اپلیکیشن دی کہ میرے ساتھ لیں، ٹھیک ہے، اب سرکاری ملازم جائز اجرت تو لے رہا ہے، وہ آپ کو کہتا ہے یار میں نے رشوت تو کبھی نہیں لی، تو آپ اس طرح کریں کہ کوئی فروٹ کی ٹوکری لے کے آ جائیں، فرض کریں فروٹ کی ٹوکری لے کے آ جائیں، چلو رشوت میں لیتا نہیں ہوں، فروٹ کی ٹوکری لے کے آ جائیں، تو رشوت تو اس نے پیسے تو مطلب ہاتھ سے تو اس نے نہیں لے لیے، لیکن وہ بھی اسی چیز میں آ جائے گا کہ سرکاری ملازم کا کسی شخص سے کوئی ایسی قیمتی چیز لینا جو اس کارروائی کے متعلق ہو جو وہ کر رہا ہو، ٹھیک ہے، اس کارروائی کے متعلق ہے، اب وہ کہتا ہے کہ میں تیرا کام کروا دوں گا کہ تم میرے لیے یہ چیزیں لے کے آؤ، تو وہ اسی کام کے متعلق ہو گئی نا، ٹھیک ہے، اس بات کی آپ کو سمجھ آ گئی، اس کی سزا کتنی ہوگی؟ اس کی سزا بھی 3 سال قید ہوگی، ٹھیک ہے، اس کے بعد آ جاتا ہے جی 165 اے، 165 اے میں کیا ہوتا ہے؟ 161 اور 165 میں اعانت کی سزا، مطلب سرکاری ملازم خود 161 سرکاری ملازم رشوت لیتا ہے، اور 165 مطلب کوئی قیمتی چیز لیتا ہے، تو ان کی جو سزا ہوگی وہ 165 اے کے تحت ہوگی، ٹھیک ہے، یہ مطلب میں نے ایک چھوٹا سا پوائنٹ تھا، اس کے بعد ہم چلتے ہیں 166،
سرکاری ملازم کا کسی شخص کو نقصان پہنچانے کی نیت سے قانون کی خلاف ورزی کرنا، سرکاری ملازم کا کسی شخص کو نقصان پہنچانے کی نیت سے قانون کی خلاف ورزی کرنا، مطلب ایک بندہ آتا ہے اس کے ساتھ اس کو ذاتی انا ہے، وہ فرض کرے آئی او ہے، مطلب وہاں کا تھانے کا ٹھیک ہے، وہ اس کے پاس جاتا ہے اپلیکیشن لکھوانے، اپلیکیشن اس نے لکھوا لی، ایف آئی آر کے لیے وہ ایس ایچ او کے پاس جاتا ہے۔ اب ایس ایچ او اپنی ذاتی انا کی وجہ سے اس کی ایف آئی آر نہیں کرتا، قانون کی خلاف ورزی کر رہا ہے نا، کیونکہ ایس ایچ او کو چاہیے مطلب جو بھی بندہ ہے اس کی سنے، اور اس کی اگر ایف آئی آر بنتی ہے تو دے، اگر اس کی ایف آئی آر بنتی ہے تو نہیں دے رہا، تو اس نے مطلب جان بوجھ کے نہیں دے رہا، قانون کی خلاف ورزی کر رہا ہے، تو اس کو 1 سال قید ہوگی، ٹھیک ہے، 166 کے تحت سرکاری ملازم کو 1 سال قید ہوگی، یعنی ایف آئی آر مقدمہ کا دراج نہ کیا نا اس نے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد آج ہم چلتے ہیں 167 پر، سرکاری ملازم کا اس نیت سے جھوٹی دستاویز تیار کرنا تاکہ وہ دوسرے شخص کو نقصان پہنچائے، ٹھیک ہے۔ سرکاری ملازم کا کوئی جھوٹے دستاویز یا رپورٹ جھوٹی تیار کرنا تاکہ کسی دوسرے شخص کو نقصان پہنچے، یہ بھی اسی میں سے ایک فکرہ آ رہا ہے کہ اگر ایف آئی آر تو ہو گئی ہے، وہ کوئی ضمنی اپنے سے بتا دیتا ہے تاکہ وہ مقدمہ مطلب ویک ہو جائے، تو وہ مجسٹریٹ کو پیش کرتا ہے، ان کا مقدمہ خارج ہو جاتا ہے، فارغ ہو جاتا ہے، جب پتہ چلتا ہے کہ اس نے ملازم نے جان بوجھ کے یہ کام کیا تو اس کو 3 سال کی قید ہوگی۔ اس کے بعد آپ چلتے ہیں 168، سرکاری ملازم کا بلا اجازت تجارت کرنا، یہ تو آپ نے پڑھا ہوگا کہ سرکاری ملازم دوسری کوئی ملازمت نہیں کر سکتا، پولیس آرڈر 2002 کے آرٹیکل 117 میں، اور پولیس رول 33 میں پڑھا ہوگا، سرکاری ملازم کوئی دوسری ملازمت نہیں کر، تو اگر کوئی بندہ کوئی کاروبار کرتا ہے نا سرکاری ملازم، اس کو 1 سال قید ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 169، دفعہ نمبر 169، سرکاری ملازم کا ناجائز طور پر کوئی مال خریدنا یا بولی لگانا، سرکاری ملازم مطلب ناجائز مال کی نہ بولی لگا سکتا ہے نہ خرید سکتا ہے، اس بات کی سمجھ آئے گا، اگر لگائے گا تو 1 سال قید ہوگی۔ اس کے بعد 170 آ جاتا ہے جھوٹ موٹ کا سرکاری ملازم بننا، مطلب اگر کوئی بندہ خود کو ملازم شو کرواتا ہے، سرکاری ملازم شو کرواتا ہے بددیانتی سے، لیکن ہے وہ نہیں، اس کو پتہ ہے کہ میں ملازم نہیں ہوں، آپ مطلب انویسٹیگیٹ کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ تو جھوٹ بول رہا ہے، سرکاری ملازم نہیں ہے، تو اس کو 1 سال قید ہوگی 170 کے تحت۔ اور 171 میں کیا کہتا ہے، اگر کوئی بندہ پرائیویٹ بندہ اپنا کوئی لباس ایسے پہنتا ہے یا کوئی ایسی علامت اپنے پاس رکھتا ہے جو سرکاری ملازم ہونے یا اپنے آپ کو شو کروانے کے لیے کوئی علامت رکھتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنے پاس رکھتا ہے کوئی پرائیویٹ بندہ، اس کو 171 کے تحت سزا ہوگی، سزا اس کو 3 ماہ قید ہوگی اور 200 روپے جرمانہ یا دونوں ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ویڈیو آج لینتھی ہو گئی ہے، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، آج کے لیے اتنا ہی، امید کرتا ہوں کہ آج آپ لوگوں کو مزہ آئے گا ویڈیو دیکھنے سے، اور ویڈیو میں نے کافی باریکیاں اور ڈیٹیل بتائی ہے کہ تاکہ آپ لوگوں کو فائدہ ہو، کیونکہ کل میرے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا، کل میں تھوڑا بیزی تھا، ڈیوٹی سے ٹائم نکال کے ویڈیو بنانی ہوتی ہے، اور انشاءاللہ آج میں نے ڈیٹیل میں ویڈیو بنائی ہے تاکہ آپ لوگوں کا فائدہ ہو، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیا کریں تاکہ آپ کا بھی فائدہ ہو، مجھے بھی فائدہ ہو، اور ہمارے جو دوست ہیں جو نئی اسٹڈی کرتے ان تک یہ ویڈیو جائے گی، ہو سکتا ہے وہ دیکھ کے ان کو کوئی فائدہ ہو جائے۔ چلو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، انشاءاللہ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔